بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے قریب ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلدار درخت تھے، لیکن یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت سنبھالی۔ ملکہ بلقیس ایک نہایت ہی سمجھدار خاتون تھی جس نے 9 سال یمن پر حکومت کی۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو بھی تجارت ہوتی تھی وہ یمن کے لوگوں کے ہاتھوں ہی ہوتی تھی، اسی لیے یہ لوگ نہایت دولت مند تھے۔ ناظرین، اسی دور میں مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی حکومت اور طاقت پھیلی ہوئی تھی، جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان، جنات، چرند پرند سب کے سب حاضر تھے، مگر آپ علیہ السلام کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے اپنے اہلکاروں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ اسے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کی ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر بڑے رعب اور دبدبے سے وہاں حکومت کرتی ہے، اور اس کا تخت اس قدر شاندار ہے کہ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے محل میں شاندار شاہی سامان بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، پھر واپس آ کر تمام حالات سے مجھے آگاہ کرنا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا جس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کے لیے ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ناظرین، دراصل یہ خط ملکہ بلقیس اور قوم سبا کی جانب اسلام کی دعوت تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ان کے دربار میں تقریباً 300 سردار بیٹھے تھے۔ جب ان سرداروں نے یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا، اس خط کے ذریعے ہماری توہین ہوئی ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس بے حد ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھیجنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے بلکہ خدا کا کوئی نبی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو سمجھو وہ کوئی بادشاہ ہے، پھر ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن اگر انہوں نے میرا یہ تحفہ قبول نہ کیا تو پھر میں اس شخص کی پیروی کروں گی، کیونکہ یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ایک نبی ہے۔ ہدہد نے ان کی تمام باتیں سنی
اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام حالات بتائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں طرف سونے کی بنی ہوئی چیزیں کھڑی کر دی جائیں اور پورے دربار کو ہیروں اور جواہرات سے سجا دیا جائے۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے۔ ان تحائف میں سونے کی اینٹیں، کنیزیں اور غلام بھیجے گئے اور ان تمام کے ساتھ ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جیسے ہی ملکہ بلقیس کا قاصد تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو سب کچھ دیکھ کر بے حد شرمندہ ہوئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے نوازا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جتنا کہ تمہارے پاس ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، کیونکہ ہم ایک بڑا لشکر لے کر آئیں گے۔ جب قاصدوں نے ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے ہی ان کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ان میں سے ایک دیو ہیکل جن بولا، حضور آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں۔ درباریوں میں سے ایک اور شخص بولا جو کہ غیبی علم جانتا تھا، جناب میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ لہٰذا یہ کہنا ہی تھا کہ کچھ ہی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تخت دیکھتے ہی آپ علیہ السلام پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا اور خوبصورت تھا، وہ موتی، یاقوت اور ہیروں سے بنا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جیسے ہی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تخت تو ہو بہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے ہم اطاعت کرنے والے بن چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس شاہی عمارت میں اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ شیشے کے نیچے سے پانی پورے آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ جب ملکہ بلقیس کو اس شاہی عمارت میں بلایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ انہیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہو گئی اور بولی اے میرے پروردگار، میں سورج اور آگ کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، لیکن اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔